بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک مردے کا جس نے قبر سے نکل کر اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ وغیرہ بتایا۔ اس میں سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ قرآن کا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بھتیجے تھے بھتیجیاں تھی۔ تو قانون یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت، اس کی میراث، اس کی وراثت اس کے بھتیجوں کو ملنی تھی، لیکن اس کی زندگی بہت لمبی ہو گئی اور وہ مر نہیں رہا تھا، بھتیجوں کی زبان میں دنیا سے جا نہیں رہا تھا، اور بھتیجے اس انتظار میں تھے کہ چچا دنیا سے جائیں اور ان کی ساری دولت ساری میراث ہمیں مل جائے، اور بھتیجے اسی درد اور اسی مصیبت کو دل میں لیے پھرتے تھے اور اس بات کا انتظار تھا کب چچا دنیا سے جائیں گے اور ان کی ساری دولت ہمیں ملے گی۔ تو وہ یہ کہ شیطان نے آ کر ان کو ورغلایا، ان کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ اس طرح دیا کہ تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ اپنے چچا کو مار دو، تو چچا کو مارو گے تو تمہیں مال تو ملے گا ہی ان کا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اور بھی مال ملے گا۔ وہ اس طرح کہ تم ان کے چچا کو مار کر وہ جو دوسرا شہر ہے، جو دوسری آبادی ہے، جو دوسرا گاؤں ہے، اس کے پاس پھینک دو اور صبح اٹھ کر ان پر دعویٰ کر دینا کہ تم نے میرے چچا کو مارا ہے، تو وہ بھی تمہیں دیت دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کا مال بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو بھتیجے اس لالچ میں آ گئے اور شیطان نے ان کو ورغلا دیا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے چچا کو مار کر دوسرے گاؤں کے دروازے پر، شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے شور مچایا کہ اس گاؤں والوں نے ہمارے چچا کو مارا ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائی، بالآخر بات رفع دفع ہو گئی۔ تو یہ قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے چچا کا قاتل، یہ اس آدمی کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ پہلے پارے کی آیت ہے، دوسری سورت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، یار موسیٰ کیسے مذاق کر رہے ہو ہم سے، گائے ذبح کرے، قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے ذبح کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں مذاق نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے ساتھ، میں ایک نبی ہوں، وقت کا نبی، کیسے مذاق کروں؟ اور پھر آپ پر تو مصیبت آئی ہے، آپ کے ساتھ تو حق یہ بنتا ہے کہ ہمدردی کا اظہار کیا جائے، اور مصیبت زدہ کے ساتھ میں مذاق کروں، یہ تو میرے شان نشان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھئے کہ وہ گائے کس طرح ہو؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ زیادہ جوان ہو اور نہ زیادہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا اور پوچھئے رنگ کیسا ہو؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، رنگ کیسا ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی، پیلی رنگ کی گائے ہوگی، اور ایسی پیلی رنگ کی گائے ہوگی کہ اس کے سینگ بھی پیلے ہوں گے اور جو کھر ہوتے ہیں وہ بھی پیلے ہوں گے، ساری گائے پیلی ہوگی، اور ایسی پیلی ہوگی کہ دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہوگی۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ سے کہو کہ اور بھی بیان کرے تاکہ ہمیں مکمل واضح طور پر پتہ چل جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر ان سے فرمایا کہ ایسی گائے ہوگی جس نے کبھی کھیتی میں ہل بھی نہیں چلایا ہوگا اور کبھی کھیتی کو سیراب بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی گائے ہوگی، بالکل کام کاج نہیں کیا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں جب ان کو بتائیں تو ان لوگوں نے یہ گائے ڈھونڈی، اور یہ گائے ایک آدمی کے پاس تھی اور وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔
تو اس آدمی نے منہ مانگا دام لیا، جتنے کی وہ اس نے بیچی، اپنی مرضی کی قیمت اس نے لگائی کہ انہوں نے وہ قیمت ادا کی، اس لیے کہ قاتل کو پتہ لگانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس گائے کہاں سے آئی؟ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ اس آدمی کے پاس ایسی گائے کہاں سے آئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ تو ان لوگوں نے وہ گائے ذبح کی اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر اس قاتل کے اوپر رکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ تقریباً 40 سال بعد ان کو ایک گائے ملی۔ انہوں نے لاش کو کھول کر اس کے اوپر ایک ٹکڑا رکھا تو وہ لاش زندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے قاتل یہ بھتیجے ہیں میرے، اور پھر دوبارہ لاش مر گئی۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جو کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں خود ہی پتہ لگایا ہے، پتہ بتایا ہے، اور یہ قرآن ہی سے واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم یہ بیان کریں گے کہ اس آدمی کے پاس یہ گائے کہاں سے آئی تھی اور کس طرح یہ گائے اس کو ملی تھی، اس کے پاس پہنچی کہاں سے تھی۔ انشاءاللہ کل ہم یہ واقعہ بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والا ہر واقعہ، عبرت آموز واقعہ، نصیحت آموز واقعہ آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔